السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو شیئر کی تھی، موٹیویشنل ویڈیو تھی، وہ جو بچوں کے نام کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، اس پہ مجھے کچھ اسٹوڈنٹس کے میسیجز آئے کہ مس آپ اس سلسلے کو کنٹینیو کریں کیونکہ ہم نے اس سے بہت سا سیکھا۔ تو بچوں، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک لیکچر لے کے نہیں بلکہ یہ ایک سیریز ہوگی۔ اس کو ہم ڈیٹیل 1 2 3 کے نام سے چلیں گے کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پھر ویڈیو، تو وہ دیکھنا ہر ایک کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج اس کا تھوڑا سا سمجھ لیں، پہلی قسط ہے آج، اور اس کے بعد پھر اس کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ ہر سنڈے کو اس کی نیکسٹ اس کی آ جائے، آپ کے پاس اگلا لیکچر آ جائے۔ جو ہماری سیریز کا نام ہے آج نہیں تو کبھی نہیں، ناؤ اور نیور، اور یہ میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں اپنے تمام ان اسٹوڈنٹس کو جو میرے لیے بہت اسپیشل ہیں۔ میرے تمام اسٹوڈنٹس ہی میرے لیے بہت اسپیشل ہیں کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اسپیشل ہی ہوتا ہے اور وہ کیئر چاہتا ہے، اس کی کیئر کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کو آج نہیں کیئر کریں گے تو کل اچھا معاشرہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ اس لیے بچوں، میری کوشش ہے، اس چینل بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو میرا بیسٹ ہے وہ میں کروں، اور آپ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جب کل ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو جو آپ کا بیسٹ ہوگا آپ کریں گے، اس معاشرے کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، اپنے ساتھیوں کی بھلائی کے لیے۔ چلے جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اے راہ روے فرزانہ، رستے میں اگر تیرے گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو، ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، اس کو تن آسانی ویسے پڑھنا چاہیے۔ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے سما ہو۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، بہت خوبصورت۔ اور یہ میں سیریز ان لوگوں کے نام کرتی ہوں جو یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے ظاہر کو اچھا اور شائستہ بنا دے اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ میں نے اسی کا ترجمہ یہاں لکھا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تصویر ٹھیک کر لیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تصویر ٹھیک کر لیں؟ ایک بچہ تھا، وہ اپنے ابو کے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا اور اس کے ابو بک پڑھ رہے تھے۔ بچہ بہت زیادہ شور کر رہا تھا اور وہ بار بار تنگ کر رہا تھا۔ باپ نے کہا بیٹا شور نہ کرو، مجھے پڑھنے دو۔ بچہ کچھ دیر تو خاموش رہا اور اس کے بعد اس نے پھر وہی کچھ شروع کر دیا۔ باپ کو ایک ترکیب سوچتی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ ایک اخبار کا پرانا ٹکڑا اٹھاتا ہے اور اس پہ دنیا کا نقشہ بنا ہوتا ہے۔ وہ سارا ٹکڑا اس نقشے کو سامنے رکھتا ہے، بچے کو سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ پاکستان ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ چین ہے، اور یہاں پہاڑ ہیں، یہاں دریا ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اس اخبار کو پھاڑ دیتا ہے، چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور بچے کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے اب اس کو ساتھ والے کمرے میں لے جائیں اور اس کو دنیا کا نقشہ دوبارہ بنا کے لائیں۔ اور باپ سکون کی سانس لیتا ہے ٹھنڈی، کہتا ہے کہ اب 4 سے 5 گھنٹے تو یہ بیزی ہے۔ ابھی کچھ ہی منٹ گزرتے ہیں، 10 12 منٹ، تو بچہ واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے ابو میں نے تو دنیا کا نقشہ ٹھیک کر لیا، یہ دیکھیں میں نے بنا دیا۔ باپ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کیسے بنا لیا اتنی جلدی؟ بچہ کہتا ہے ابو جب آپ نقشہ پھاڑنے لگے تھے تو اخبار کے دوسری طرف انسان کی ایک بڑی ساری تصویر تھی، بس میں نے وہ تصویر جوڑی ہے تو دوسری طرف دنیا کا نقشہ خود بخود ہی درست ہو گیا۔ تو بچوں، یہ ہے اصل ہمارا ٹاپک کہ تصویر ہمیں کس کی درست کرنی ہے؟ انسان کی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اور وہ جس قسم کی بھی اصلاح چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے، اپنی ذات کی تنظیم کی طرف توجہ دے۔ ہمارے گھروں کا، ہمارے دفتروں کا، بچوں ہمارے محلوں کا، ہمارے اداروں کا، علاقوں کا، معاشرے کا نقشہ اس لیے بگڑا ہوا ہے
کیونکہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. اور اس نقشے کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسان کی تصویر کو ٹھیک کریں. اور یہ انسان کی تصویر در حقیقت ہماری تصویر ہے. یہ بکھری ہوئی ہے، اسے جوڑنا ضروری ہے. ہم اپنے ماحول کی اصلاح اور حالات کی درستگی کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بچوں کچھ وجوہات ہیں. تصویر اس لیے بکھری ہوئی ہے انسانوں کی کہ زندگی کا نصب العین نہیں ہے. زندگی کا نصب العین، نصب العین، یہ لفظ دیکھیں. کچھ بچے تو اس کو جانتے ہوں گے اور کچھ اس کو نہیں جانتے ہوں گے. نصب العین کا مطلب ہے آپ کی زندگی کا گول، آپ نے کیا کرنا ہے. نصب کا مطلب ہے گاڑنا، عین آنکھوں کے سامنے. اب جس انسان کی زندگی کا نصب العین بڑا ہوگا نا، ٹھیک ہوگا، سب سے اسٹرانگ ہوگا، اس کی زندگی کا پاتھ بھی اتنا اچھا ہوگا، وہ اس کی زندگی کی تصویر بھی اتنی اچھی ہوگی. دیکھیں، پہلے آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں. جب چھٹی کا دن ہوتا ہے، آپ گھر میں سو رہے ہوتے ہیں، 9-10 بجے اٹھتے ہیں، کوئی 11 بجے اٹھتا ہے. سارا دن، یعنی دن کا ایک بڑا حصہ جو 12-1 بجے تک، 2 بجے تک کا ہوتا ہے، وہ ناشتے میں گزر جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جو باقی دن ہوتے ہیں جس میں آپ ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، آپ صبح ہی اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اسکولوں کو پہنچتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک گول ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے. تو یہ تو بچوں زندگی کے چھوٹے چھوٹے گولز ہیں. اسکول جانا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، آپ نے اکیڈمی جانا ہے، آج آپ نے سبق یاد کرنا ہے، ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، فلاں فلاں. لیکن جو زندگی کا نصب العین ہے وہ اتنا چھوٹا نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر بن جایا جائے. یہ بھی بہت چھوٹا نصب العین ہے. انجینئر بن جایا جائے، یہ بھی بہت چھوٹا نصب العین ہے. آپ ایک ایسے بزنس مین بن جائیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ کمائیں، یہ بھی کوئی نصب العین نہیں ہے. تو کیا ہے زندگی کا نصب العین؟ بچوں، زندگی کا نصب العین، ہماری زندگی کا نصب العین بحیثیت مسلمان، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کو پالیں، ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں. کیونکہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن کچھ چہرے ایسے تر و تازہ اور شاداب بارونق ہوں گے. اور وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ جو کامیاب ہوں گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب بچوں، جب میں ایسی باتیں سنتی تھی، پڑھتی تھی، تو میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ پھر ہم کیوں آئے دنیا میں؟ عبادت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر پڑھنا نہیں چاہیے، عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ اور نہیں کرنا چاہیے. نہیں، یہ بات غلط ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے غلط ہوا؟ اس کی مثال ایسے سمجھیں، میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں. دیکھیں بچوں، آپ نے سنا ہوگا کہ فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا، ایسا کچھ شعر ہے نا. یہ آپ دیکھیں، یہ ہے ایک راستہ، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ہم صراط المستقیم. سیدھا راستہ. یہاں ہے انسان اور یہ ہے جنت. اب قرآن کہتا ہے جو صراط المستقیم پہ چلے گا نا، وہ سیدھے راستے پہ چلے گا، وہی کامیاب ہے. لیکن یہ صراط المستقیم پہ چلنے کے لیے کیا صرف عبادت ضروری ہے؟ کیا ہماری معاشرت، ہماری معاشرتی زندگی، ہمارا لین دین، ٹھیک بچوں، ہمارا رویے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ہمارے دیگر خانگی معاملات، خانگی کہتے ہیں خاندانی گھروں کے، اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا معاش جس کے لیے ہم کرتے ہیں ساری دوڑ دھوپ. پھر یہ کیا ہے؟ اصل میں اسی لیے انسان افضل ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے ہوتا ہے، اس کے پاس یہ سارے ٹاسک ہوتے ہیں. ایک طرف گھر ہے، خاندان ہے، بچے ہیں، اس کی اپنی ذات ہے، جاب ہے، پڑھائی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن وہ ان سب چیزوں کے اندر
ان سب چیزوں کے اندر کس کا بندہ بنتا ہے؟ یہ اتنے پاتھ ہیں اس کے پاس، ان سب چیزوں کے اندر وہ کس کا بندہ بنتا ہے؟ اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، اور سنت سے مدد لیتا ہے، قرآن سے مدد لیتا ہے، تو وہ صراط المستقیم پہ ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو بچوں، زندگی کا نصب العین درست کیجئے، زندگی کا نصب العین رکھیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت میں کامیابی لینی ہے، تو آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اچھا ہو جائے گا۔ آپ اسٹوڈنٹ اچھے ہو جائیں گے، آپ بیٹی ہیں تو وہ بہت اچھی ہو جائیں گی، آپ بیٹے ہیں تو وہ بہت اچھے ہو جائیں گے، آپ ہر شعبے میں اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہو گیا۔ اچھا، اب مقاصد زندگی گزارنے اور زندگی سے حاصل کرنے کے لیے کوئی مقاصد نہیں ہوتے، ہم نے طے نہیں کیا ہوتا، کہیں لکھا نہیں ہوتا کہ ہم زندگی میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کیا کریں گے۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، ارادے اور عزائم کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم یہ کیوں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم تصویر کی بات کر رہے ہیں، تصویر ہماری کیوں خراب ہے۔ اس میں ہم نے پہلی چیز دیکھی کہ زندگی کا نصب العین ہم نے طے نہیں کیا، اور دوسری چیز دیکھی کہ زندگی گزارنے اور زندگی سے حاصل کرنے کے لیے کوئی مقاصد متعین نہیں کیے۔ ارادے اور عزائم ہماری کمزوری کا شکار ہیں۔ ہماری طبیعت میں سستی اور کاہلی آ گئی ہے، ہمارے معاملات میں تساہل پیدا ہو گیا۔ تساہل کہتے ہیں، ابھی ہم اس کو آگے بھی ڈسکس کریں گے، ٹالنے کو، کام کو ٹالتے ہیں ہم، آج کا کام کل پر ٹالتے ہیں ہم، پھر کبھی کا شکار ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر کبھی صحیح، یہ کام کر لو پھر کبھی، لیکن ہم الٹا کام پھر کبھی نہیں ڈالتے، ہم الٹا کام فوراً کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے، مطلب کوئی مووی دیکھنی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے، ہم پھر کبھی نہیں کریں گے، ہم ٹائم کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ اہم کام کو چھوڑ کر وہ کام کریں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ مجھے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے بچوں، مانے یا نہ مانے، چلیں۔ اچھا جی، یہ جو سستی کاہلی ہے نا، یہ ایک دشمن ہے۔ کیسا دشمن؟ جو نظر نہیں آتا۔ زومبیز کا پتہ ہے آپ کو؟ زومبیز کیا ہوتے ہیں؟ وہ خون پیتے ہیں نا انسانوں کا، یہی پتہ ہے ہمیں تو، زومبیز یہ ہوتے ہیں، یہ زومبیز ٹائپ ہیں۔ یہ ایسی زومبیز ہیں کہ یہ ہمارا سارا وقت نچوڑ لیتے ہیں ہمارے اندر سے، ہم بڑے کام نہیں کر سکتے، یہ اتنے بڑے دشمن ہیں ہمارے۔ کون کون؟ سستی اور کاہلی۔ اچھا، جو سستی اور کاہلی، ٹال مٹول، تاخیر، پھر کبھی، یہ ہمارے دشمن بھی ہیں اور ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی تباہ کن بھی ہیں۔ یہ نشہ آور چیزوں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ بچوں، اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، ہم بات کر رہے تھے کہ تساہل، سست روی، ٹال مٹول، تاخیر، پھر کبھی، یہ معاشرے کے دشمن ہیں، اور یہ ایسے دشمن ہیں کہ یہ نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیں، ایک شخص نشہ کرتا ہے، اب وہ نشہ کرتا ہے تو وہ لوگوں کو اس کی ظاہری حالت نظر آ رہی ہے، لوگ اسے اوائڈ کریں گے، اس کے پاس نہیں جائیں گے کہ ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے، اور اس سے ذرا نفرت کریں گے۔ اور وہ جو نشہ آور شخص ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی سڑکوں کے کناروں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں گندگی کے اندر، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یا لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں جو سست رو شخص ہے نا، جو ٹال مٹول کرتا ہے، یہ بھی معاشرے کو بالکل ایسے ہی تباہ کرتا ہے، بلکہ یہ اس سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس شخص کا پتہ نہیں چلتا دوسروں کو۔ یہ جو سستی والا بندہ ہے، یہ معاشرے کے اندر رہ کر معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب ہمارے دفاتر ہوں، کاروبار ہوں، یا گھریلو زندگی میں ہر جگہ اس مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے؟ اب بڑی خوبصورت مثال ہے، ایک کتاب ہے منہاج القاصدین، اور یہ لکھی ہے امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ نے، اور میں نا اس کے ذرا سی میپنگ کی ہے آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سستی والے بندے کی مثال اس طرح ہے کہ ایک یہ شخص آیا، ٹھیک ہے؟ یہ شخص کیا ہے؟ جوان ہے، صحت مند ہے، اور اس کے پاس وقت بھی ہے، اور یہ ایک درخت کے پاس اس کو سونپا گیا کہ تم نے یہ درخت کاٹنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اب، اس کا نا موڈ نہیں ہے کام کا، وہ کہتا ہے کہ میں اب نہیں کاٹتا، میں
1 سال کے بعد اس کو کاٹوں گا۔ اب اس ناقص العقل شخص کو یہ نہیں پتا کہ 1 سال کے بعد کیا ہوگا۔ 1 سال کے بعد وہ درخت دیکھیں بڑا ہو جائے گا، اس کی جڑیں بھی نیچے زیادہ گرو کر جائیں گی، ایسے ہی ہوگا نا۔ اور 1 سال میں اس شخص کی انرجی، ظاہر ہے وہ پہلے سے تو بوڑھا ہو گیا ہے نا، پہلے سے تو بڑا ہو گیا ہے، کمزور بھی ہو گیا ہے، اور ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد وہ کام اس کے لیے وقت ہو یا نہ ہو۔ تو سستی والے شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنا کتنا نقصان کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو اس کی بڑی اچھی سی سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب تساہل ہے کیا؟ مزاج اور رویے کے باعث اہم چیزوں کو غیر اہم امور کہتے ہیں بیٹا کاموں کی جمع کو، امور کے مقابلے میں مؤخر یعنی دیر سے کرنا، ٹال دینا، اس عمل کو تساہل یا ٹال مٹول کہتے ہیں۔ اب تساہل ہوتا کیوں ہے ہماری زندگی میں؟ موڈ نہیں ہے جی، مناسب وقت اور سکون نہیں ہے۔ مثلا کام کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ابھی فیزیبل نہیں ہے میرے لیے، یہ میں کروں گی، ذرا ٹھہر کے کروں گی، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، ابھی تو میرے پاس اچھی، مثلا دیکھیں نا، آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے کام کرنا ہے میتھ کا، تو کچھ بچے ہوں گے وہ کہیں گے کہ میرے پاس رجسٹر نہیں تھا۔ بھائی اگر رجسٹر نہیں تھا تو گھر میں کوئی تو کاغذ ہوں گے نا، کسی کاپیوں کے بچے ہوئے کاغذ ہوں گے، آپ ان سارے کاغذوں کو پھاڑیں، اکٹھا پین لگائیں اور اس پہ کام کر لیں۔ یعنی آپ نے بچوں موقع نہیں ضائع کرنا، آپ نے موقع تلاش کرنا ہے، جب وقت ہو، جس حالت میں ہو کام، بس کام کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے 100% کرنا ہے، بس کام کرنا چاہیے۔ یا پھر ہمیں دوسری چیز یہ لگتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے اور عمر باقی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کیا بتاتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ لائف میں یہ بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جب ہم فریش ہوتے ہیں نا، ہم کام نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ابھی تو سارا دن پڑا ہے، رات کو ٹیسٹ کی تیاری کر لیں گے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھر جاتے ہی پہلے ہم اپنا کام کر لیں پھر ہم بیٹھیں گے، تو اگلے دن وہ بڑی خوشی خوشی اسکول آتے ہیں۔ ایک عمومی رویہ یہ ہوتا ہے بچوں کا کہ گھر گئے، بیگ رکھا، سوئے اٹھے، بیٹھے ہیں، فون کر لیا، موبائل چلا لیا، اکیڈمی چلے گئے، آگے اب جو اسکول کا کام ہے اچھا کرتے ہیں، ابھی تو وقت پڑا ہے، ابھی تو 9 بجنے میں بھی 3 گھنٹے ہیں، کوئی نہیں کر لیں گے۔ پھر بندہ تھک جاتا ہے اور وہ کوئی نہیں آتا ہی نہیں، وقت ہی نہیں آتا۔ تو بچوں آپ نے جو ہے ابھی کافی وقت یا عمر کا انتظار نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ کام شروع کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہی آنے والے دن کی پو پھوٹتی ہے، یعنی دن نکلنا شروع ہوتا ہے، تو وہ آواز لگاتا ہے۔ کون آواز لگاتا ہے؟ دن، اللہ کی تخلیق ہے نا، اللہ کی یہ بھی تخلیق ہے، وہ آواز لگاتا ہے، اے آدم کی اولاد، میں اللہ کی نئی تخلیق ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ زاد راہ لے سکتے ہو لے لو۔ زاد راہ کہتے ہیں سفر کے سامان کو، میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ مجھے یہ مثال بڑی اچھی لگتی ہے کہ بچوں آپ کی زندگی کی بک آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اس بک کے نا جو صفحات ہیں نا وہ ڈیسائیڈڈ ہے، ہر صفحہ ایک دن ہے، اور 1 2 سے لے کر آپ کے زندگی کے جتنے دن ہیں نا اس کے وہ نمبرنگ ہے۔ تو دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک بک ہے، اب آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے، آپ کی زندگی کی بھی ایک ڈائری ہے، جسے آپ نے کھولا، آج تھا آپ کا فلاں دن زندگی کا، آپ نے صبح سے لے کر رات تک فرشتے اس پہ لکھ رہے ہیں، آپ نے کیا کیا، سوئے جاگے، کیا اچھا کام کیا، کیا غلط کیا، دن ختم ہوا، اس پہ فرشتے کے سائن ہو گئے اور یہ پیج بھی ٹرن ہو گیا، آپ آگے چلے گئے۔ اب آپ اگلا صفحہ لکھیں گے، وہ دن ختم ہوا، اب آپ اگلا صفحہ لکھیں گے۔ اس طرح آہستہ کرتے کرتے آپ یہ سارے صفحے اپنی زندگی کے خود لکھتے جائیں گے۔ آپ جیسے ہیں، آپ جو ہیں اس کتاب میں درج ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک دن جب موت کا دن آئے گا، جب پھر موت کا فرشتہ نظر آئے گا، یہ کتاب بند کر دی جائے گی، پھر یہ نہیں کھلے گی۔ آپ کے پاس کوئی عمل کا موقع نہیں ہوگا کہ آپ کوئی عمل کریں اور اس میں درج کر سکیں۔ تو اس لیے بچوں اپنی زندگی کو بہت قیمتی سمجھیں، ہر سانس کو، ہر دن کو، ہر لمحے کو، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزاریں، ہر سانس جو اللہ آپ کو دے رہے ہیں شکر ادا کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں
اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اچھا انسان بنیں. اچھا انسان بننا بچوں بہت ضروری ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے نا 2 دھڑکے ہوتے ہیں. یہ 2 دھڑکیں، یہ حدیث ہے کہ مومن کے 2 دھڑکے ہیں، ایک ماضی اور ایک مستقبل. ماضی کیا ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے متعلق کیا نتیجہ نکالا ہے، اللہ نے اسے اپنے اچھے بندوں میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا. اور ایک مستقبل جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ میرا آنے والا مستقبل کیا ہوگا، کیا فیصلہ ہے. کہیں مجھے بیماری تو نہیں ہے، کہیں مجھے حادثاتی موت تو نہیں آنی، مطلب مجھے تو نہیں پتا نا میرا آنے والا وقت کیسا ہوگا. تو مومن کو یہ 2 دھڑکے لگے رہتے ہیں. اچھا، اب زندگی کو نا کام میں لے کر آنا ہے. اب ہم انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کو کام میں لے کر آنا ہے. کام میں کیسے لے کے آنا ہے؟ جان کی خاطر جان کو کام میں لانا ہے. یعنی اپنی جان کو زیادہ کام لینے کے لیے، اپنی جان کو آخرت میں زیادہ کام لینے کے لیے اپنی جان کو کھپانا ہے. آخرت کی خاطر دنیا کو قربان کرنا ہے. دنیا میں ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں. اگر آپ گھر کی صفائی بھی کر رہی ہیں نا، یا ایک لڑکا ہے وہ بازار سے جا کے سودا سلف لا رہا ہے گھر کے کاموں کا، تو اس کو آخرت سے جوڑیں کہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ نیکی ہے. اگر آپ برتن دھو رہے ہیں تو نیکی ہے. اگر آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں تو نیکی ہے. اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی بڑھاپے میں ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کتنے کو بیمار ہوں گے، ہماری عقل کتنی کام کرے گی، تو جوانی میں جتنا ہو سکتا ہے کام کریں. اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لے کر آئیں. اس سے پہلے کہ موت آ جائے، ہمارا مہلت کا وقت ختم ہو جائے، ہمیں اپنی زندگی کو بیسٹ کرنا ہے. یہاں تک، اور ابھی یہ جاری ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نیکسٹ دیکھیں گے. میں کوشش کروں گی کوئی سنڈے مس نہ ہو، میری بھرپور کوشش ہوگی. مجھے اجازت دیں، اور میں آخر میں ان سارے پیجز کی اسکرین شاٹس، وہ آپ کی اس کی فوٹو لگا دوں گی، آپ اس کے اسکرین شاٹس لے لیجئے گا، اور جو ضروری چیزیں آپ کو اچھی لگیں آپ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں. اور بچوں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا. آپ کی طرف سے جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا، مجھے اس وقت وہ چاہیے، کیونکہ یہ جو تھپکی ہوتی ہے نا ایک، یہ بندے کو کام کرنے پہ آمادہ کرتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.